الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن میرے آقا کا منصب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ صفے وہ امام صفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے وہ امام صفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں آ کے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے کوئی لفظوں میں آ کے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام میں صفے
انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ بعد از حمد و صلاۃ قابل صد تعظیم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر عظیم کہ جس مالک کائنات نے آج کے اس بابرکت دن میں ہمیں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر جو آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب ذوالجلال کے حضور یہ دعا ہے کہ میرے مولا ہم سب کو سن سنا کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے رب نے قرآن میں اعلان فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ فرمایا کہ میرے محبوب کے امتیوں، تمہیں بنا دیا گیا ہے بہترین امت تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کا رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں رب تعالی نے اپنے محبوب کی امت کی فضیلت کے حوالے سے تذکرہ کیا کہ فرمایا تمہیں بہترین امت بنا دیا گیا ہے، اور تاکہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اور اللہ کے محبوب نبی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر گواہ ہوں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب پاک کی امت کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، بڑے شرف عطا فرمائے ہیں۔ ہم امت کے لحاظ سے سب سے آخری امتیں آخر میں آئی ہیں، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہے۔ قرآن آخری کتاب ہے اور اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اسلام آخری دین ہے اور اس کے بعد کوئی دین نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی امت کو سب سے آخر میں کیوں رکھا؟ آخر میں رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی امتوں میں سے کوئی امت کیوں نہیں دی گئی، اور یہ امت پہلے کیوں نہیں آئی؟ آخر میں وجہ کیا ہے رکھنے کی؟ احباب زیوا کا تو فرمایا اس میں بھی حکمت ہے۔ باقی ساری امتیں ہم سے پہلے گزری ہیں اور ہم سب کو علم ہے، ان کا کچا چھٹا ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم نے یہ نافرمانی کی ہے، قوم لوط اس وجہ سے تباہ و برباد ہوئی ہے، اس نے یہ نافرمانی کی ہے، قوم ایوب، قوم داود علی نبینا علیہ السلام، ہمیں علم ہے بھائی، قرآن نے ہمیں بتایا ہے ان لوگوں نے رب کی یہ نافرمانیاں کی ہیں جن کی وجہ سے کائنات کے رب کے عذاب میں وہ مبتلا ہوئے ہیں۔ ہم سب کو علم ہے اور ہم کو
میں بھیجنے کی حکمت یہ ہے کہ بھائی گناہ تو ہم بھی کرتے ہیں نا، نافرمانیاں تو ہم بھی کرتے ہیں، قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان سب کے کاموں کا علم ہے۔ لیکن احباب فرمایا آخر میں اس لیے بھیجا تمہارے بعد کوئی امت نہیں تاکہ تمہارے کرتوت کوئی اور امت نہ دیکھ سکے۔ سمجھ آئی بات؟ احباب ذی وقار، ہم دنیا کے لحاظ سے بہترین امت، اور اس لحاظ سے بھی ہم بہترین امت ہیں کہ اس امت کی ابتدا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ ابتدا ہے امام الانبیاء کے امت کی، اور شاندار ابتدا ہے۔ اور اگر اس امت کے انتہا کی طرف آئیے تو پھر دیکھیں حضرت امام مہدی علیہ السلام، آپ انتہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام وہ انتہا ہے، ابتدا بھی اعلیٰ انتہا بھی اعلیٰ۔ اور اگر وسط کی جانب دیکھیں تو بڑے بڑے غوث، بڑے بڑے کتب، بڑے بڑے محدث، مفسر اس میرے آقا کی امت میں پیدا ہوئے۔ یہ گلدستہ ہے کائنات کے رب نے اپنے محبوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ ابتدا بھی شاندار، انتہا بھی شاندار، وسط کو دیکھو تو وسط بھی شاندار۔ ہمیشہ میں مثال دیا کرتا ہوں، کچی کا طالب علم ہے نا، کچی پکی، پہلی دوسری، اب آپ اس کو قاعدہ دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو پھاڑے گا۔ اور جب پرائمری کے سٹیج پہ ہوگا یا میڈل کے سٹیج پہ ہوگا وہ بچہ، تو وہ کتاب میں کیا کرتا ہے؟ وہ کتاب میں لکھتا ہے، پھاڑتا نہیں ہے، وہ لکھتا ہے۔ اب اس سے اگلے سٹیج پہ جائیں تو اب وہ نہ کتاب کو پھاڑتا ہے نہ کتاب میں لکھتا ہے، بلکہ اس کے پاس علیحدہ نوٹ بک ہوتی ہے، وہ علیحدہ نوٹ بک پہ تحریر کرتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اسی طریقے سے سزا بھی علیحدہ ہے۔ اگر وہ کچی پکی پہلی دوسری کا وہ طالب علم اگر پھاڑتا ہے تو ٹیچر اس کو سزا دیتا ہے، کان پکڑواتا ہے اور سزائیں دیتا ہے، جسمانی سزائیں دیتا ہے۔ اور اس سے اوپر والے سٹیج جو کتابوں میں لکھتا ہے، اب اسے کیا فرمایا کہ اس کے لیے کیا حکم ہوتا ہے؟ اس کو فائن کیا جاتا ہے، جریمانہ کیا جاتا ہے، یہ کان نہیں پکڑوائے جاتے۔ سمجھ آئی بات؟ پھر اس سے اگلا سٹیج، اگلا اس سے سٹیج یہ ہے کہ پھر اس کو سمجھایا جاتا ہے، نہ فائن کیا جاتا ہے نہ سزا دی جاتی ہے، اسے سمجھایا جاتا ہے۔ اب باقی امتیں دیکھیں آپ، پہلے بات تو یہ ہے کہ بعض تو وہ ہیں کہ جنہوں نے کتاب کو پھاڑ دیا۔ سمجھ آئی بات؟ اور پھر اور امتیں ایسی ہے کہ بعضوں نے کتابوں کے اندر لکھا، تحریف کی کتاب، کتابوں کے اندر لکھا۔ اب یہ امت ایسی ہے کہ نہ انہوں نے کتاب کو پھاڑا اور نہ کتاب کے اندر اپنی طرف سے کچھ لکھا، نہ تحریف کیا۔ تو سزا کے معاملے میں انہیں کائنات کا رب اور انداز کے ساتھ سزا دے گا جنہوں نے کتاب کو پھاڑا، جنہوں نے کتاب کو لکھا، کتاب کے اندر تحریف کیا، اور انداز کے ساتھ کائنات کا رب انہیں عذاب سے نوازے گا، انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ہمیں یہی کہہ رہا ہے بھائی، کتاب کو نہ تم نے پھاڑا ہے نہ کتاب کے اندر تم نے لکھا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے بھائی انسان بن جاؤ، رب کے محبوب کی اتباع میں آ جاؤ، جب تم اتباع میں آؤ گے تو پھر ساری جنت کی نعمتیں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ بہترین امت ہے، یہ امت وسط ہے، یہ اللہ
کے محبوب کی امت ہے، اس کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ احباب ذی وقار، کیا شان ہے اس امت کی۔ حضور داتا علی اجویری علیہ الرحمہ، آپ نے کشف المحجوب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا، اور واقعے کے بعد وہ یہ نتیجہ دیتے ہیں، میں نتیجہ آپ حضرات کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ واقعہ پورا ہے، بیان کر کے کہتے ہیں کہ جب بندے کے دل کے اندر رب کا خوف پیدا ہو جائے، خشیت الہی پیدا ہو جائے، تو پھر بندہ بڑے بڑے گناہوں سے رک جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک غالباً بخاری کی روایت ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ گار ہے، اور بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد آخری اپنی اولاد کو بھی یہ وصیت کرتا ہے، میں مر جاؤں تو میری خاک، مطلب میرے جسم کو آگ لگا دینا، اور خاک جو ہے وہ کچھ ہوا میں اڑا دینا، کچھ پانی میں بہا دینا، یعنی جو آخری وصیت کی وہ بھی تباہی و بربادی والی، اس کا بھی سر اور پیر نہیں کوئی۔ احباب، لیکن پھر رب ہے نا، وہ سارے معاملات ہوئے، اسے جب زندہ کیا گیا تو فرمایا یہ ساری زندگی کس انداز کے ساتھ تو نے گزاری، اور پھر جو آخری وصیت کی اور اپنی اولاد کو وہ بھی الٹی کی ہے۔ فرمایا میرے مولا میں ڈر گیا تھا، میرے اندر خشیت پیدا ہو گئی تھی، میں یہ سمجھنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ میں کس انداز کے ساتھ اپنے رب کے حضور اپنا چہرہ لے کے جاؤں گا، اور وہ سوال کرے گا تو میں کس انداز کے ساتھ جواب دے پاؤں گا۔ میں ڈر گیا تھا، میرے اندر خشیت پیدا ہو گئی تھی۔ تو کائنات کے رب نے فرمایا فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ، میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ داتا علی اجویری علیہ الرحمہ نے وہ واقعہ پیش کر کے، نقل کر کے آخر میں جو نتیجہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بندے کے اندر خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے، بندہ رب کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، جب گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ باقی کوئی نہیں دیکھتا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات اس کے اندر کھٹکھٹاتی ہے تو پھر بڑے بڑے گناہوں سے وہ بندہ بچ جاتا ہے۔ اب یہ اس انداز کے ساتھ کائنات کا رب ہمیں سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ بھائی یہ قرآن ہے تمہارے پاس، تمہاری زندگی گزارنے کے لیے یہ کتاب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آیات طیبہ سیرت تمہارے سامنے ہے، پڑھو، اس پہ عمل کرو، اپنی زندگی کو گزارو، پھر دیکھنا تمہیں نعمتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ احباب ذی وقار، آپ دیکھیں موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، خشیت الہی، وہ بارش نہیں ہو رہی تھی، بارہا مرتبہ یہ آپ حضرات کو بتایا کہ قوم والوں نے بتایا کہ بارش نہیں ہو رہی، اب کیا ہوگا؟ نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے، فرمایا کہ جب تک گناہگار باہر نہیں آئے گا تب تک بارش نازل نہیں ہوگی۔ وہ ایسے لوگ تھے، ایک گناہ کرتا تھا تو پوری بستی عذاب میں، رب کے عذاب میں لپیٹ دی جاتی تھی۔ المختصر کے بارش ہو گئی، پوچھا کیوں ہوئی؟ بندہ باہر مجمع سے گیا بھی نہیں، تو فرمایا اسی بندے کی وجہ سے ہوئی ہے جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی۔ اب نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہی ہے کہ وہ بندہ رب کے حضور گڑ گڑایا، توبہ و استغفار کی کہ بھائی آئندہ میرے مولا گناہ نہیں کروں گا، آج معافی چاہتا ہوں، معافی ملنی چاہیے۔ تو کائنات کا رب تو کہتا میں غفور الرحیم ہوں،
تو بارش ہو گئی۔ احباب ذی وقار، پھر وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں جب وہ امیر المومنین ڈنڈا لے کے گھومتے تھے تو وہ شراب کی بوتل چھپائے لے کے جا رہا تھا، امیر المومنین کو دیکھ کے کپ کپانے لگا۔ آپ نے فرمایا کپ کپانے کی وجہ کیا؟ پوچھا، تلاشی لی، تو جب بوتل لی تو اس میں تو دودھ تھا۔ فرمایا اگر دودھ ہی ہے تو پھر ڈرنا کیسا، یہ خشیت کیسے پیدا ہوئی؟ تو فرمایا دودھ نہیں تھا، اصل میں شراب تھی، لیکن دل ہی دل میں میں نے کائنات کے رب کے ساتھ لو لگائی، میں نے رب سے توبہ و استغفار کی تو کائنات کے رب نے مجھے معاف فرما دیا اور میرے گناہ پر پردہ رکھ دیا۔ تو احباب ذی وقار، عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی جب خشیت الہی بندے کے دل کے اندر پیدا ہو جائے اور جب یہ خوف پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو بندہ پھر گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ احباب ذی وقار، پھر یہاں پہ یہ حدیث مبارکہ بھی سماعت فرما لے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے پیارے آقا ہمیں یہ بتا دیجئے نا کہ جنتی اور جہنمی میں فرق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے غلاموں، دو لفظی جملے کے اندر میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں۔ فرمایا جنتی وہ ہے جو گناہ تو کرے لیکن گناہ کے بعد نادم ہو جائے، پشیمان ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ میرے مولا میں نے یہ گناہ کیا ہے، ہاں بڑا گناہ کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، آئندہ کے بعد گناہ نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ فرمایا میرے پیارے غلاموں، جہنمی وہ بندہ ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد پھر دلیری سے گھومتا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ گناہ بھی کوئی چیز ہے۔ فرمایا گناہ پہ گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، وہ نادم نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، پشیمان نہیں ہوتا، وہ پھر دلیری کے ساتھ گھومتا رہتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ فرمایا وہ بندہ جہنمی ہے، جنتی وہ ہے گناہ۔ کون بندہ ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ ہر بندہ بشری تقاضا رکھتے ہوئے قدم پہ گناہ بندہ کرتا ہے، لیکن جنتی وہ ہے، ایمان والا وہ ہے، گناہ کرنے کے بعد اسے سمجھ میں آ جائے کہ بھائی ایک دن آئے گا رب پوچھے گا، ہاں یہ ہاتھ پاؤں، یہ ناک، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی کہ بھائی اس بندے نے یہ گناہ کیا تھا۔ سمجھ آئی احباب ذی وقار؟ تو وہ بندہ پشیمان ہو جائے، پریشان ہو جائے، نادم ہو جائے، رب کے حضور سربہ سجود ہو جائے تو فرمایا وہ جنتی ہے اور جنتی ہونے کی یہ نشانی ہے۔ احباب ذی وقار اب دیکھیں، اور وہ ایسا جو پہلے ایک بندہ کرتا تھا اور پوری بستی جو ہے وہ عذاب میں کے لپیٹ میں آ جاتی تھی، اب کیوں نہیں آ رہا؟ فرمایا کائنات کا رب قرآن میں اعلان فرما رہا ہے، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں اعلان فرمایا میرے محبوب اب ان کو عذاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ تو ان میں رونق افروز ہے، تو ان کے اندر موجود ہے، میرے محبوب تیرے ہوتے ہوئے وہ عذاب نہیں آ سکتا۔ اور دیکھیں دوسری مرتبہ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ فرمایا نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے، نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ فرق سمجھیے، اب یہاں اس کا ترجمہ میرے امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ آپ نے یوں کیا کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا
نبی خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہوا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ باقی امتوں کا ایک بندہ گناہ کرتا ہے، ساری امت یا وہ بستی پوری رب کے عذاب میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ اب ہم ہر قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں، عذاب رب کے عذاب میں کے لپیٹ میں نہیں آتے۔ وجہ کیا؟ فرمایا وجہ یہی ہے کہ کائنات کے رب کے محبوب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، رب کے محبوب تمہارے درمیان موجود ہے، اور پھر محبوب کی شان یہ ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور محبوب جو ہے وہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ رب ذوالجلال شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، کائنات کا رب شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ کہو ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو شاہ رگ سے قریب ہے، چاہے کافر ہو، منافق ہو، مومن ہو، کوئی بھی ہو، کائنات کا رب ہر ایک کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن جب امام الانبیاء کی باری آئی نا تو فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین بالمؤمنین بالمؤمنین، مومن ہونے کی قید لگائی۔ بندہ مومن ہو تو میرا محبوب اس مومن آدمی کے قریب ہے، اس کی جان سے زیادہ قریب ہے، مومن ہونے کی قید لگائی۔ تو پتہ یہ چلا کہ او بھائی جس کے قریب امام الانبیاء ہو وہ بندہ مومن ہے، اور جو اپنے قریب امام الانبیاء کو رکھے وہ مومن آدمی ہے۔ احباب زیوکار، آخری بات، حضرت سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام، میں اپنے موضوع کو اختتام کرتا ہوں یہ روایت سنا کے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کائنات کے رب کے نورانی ملائک میں سے ہیں۔ امام الانبیاء معراج کی رات سدرۃ المنتہا سے جب جا رہے ہیں تو فرمایا کہ میں کائنات کے رب کے حضور جا رہا ہوں، تو جبریل کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ، کوئی بات رب سے کرنی ہو تو مجھے بتاؤ، حل لک حاجہ، تم کوئی حاجت ہے تمہاری؟ اب جبریل امین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میری بات روز کائنات کے رب سے ہوتی ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، میں ڈائریکٹ آپ کے توسل کے بغیر میں گفتگو کائنات کے رب کے ساتھ کرتا ہوں، مجھے کوئی حاجت نہیں۔ لیکن جو حاجت مانگی جبریل امین علیہ السلام نے اس پر ناز کرو۔ جبریل امین سے آپ نے فرمایا علیہ السلام نے کہ یا نبی اللہ آپ جا رہے ہیں، میری ایک حاجت ہے، اور وہ حاجت یہ ہے کہ بس یہ اجازت مجھے مل جائے کہ آپ کے امتی جب پل صراط سے گزریں گے نا تو پل صراط کے نیچے میں اپنے نورانی پر آپ کے امتیوں کے پاؤں کے نیچے بچھا دوں، بس میری یہ حاجت ہے، مجھے اجازت مل جائے۔ تو نبی علیہ السلام کے امتیوں اپنے امتی ہونے پر ناز کرو اور کائنات کے رب کے حضور سر بسجود ہو جاؤ۔ اللہ نے آپ کو بہترین امت بنایا ہے، بہترین امت وسط بنایا ہے، اور بندہ مومن بننے کی کوشش کرو۔ جب بندہ مومن بنو گے تو کائنات کے رب کے محبوب جو ہے وہ تمہاری جان سے زیادہ قریب ہو جائیں گے، اور جب رب تمہارا ہو جائے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔